واخرج المخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی آیات میں جو سب سے بات مجھے پچھلے 3-4 دن سے یہ آیت رپیٹ ہوتی رہی کہ اس شخص کا جو دعویٰ تھا وہ کیا تھا، اور اس شخص کا دعویٰ یہ تھا انا اکثر من کا معلوم و عز نفرا۔ یہ دو دوستوں کی آپس میں کہانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان کی جو آپس میں ڈسکشن ہے، تو اس نے کہا انا اکثر، میں تم سے اکثریت میں ہوں، من کا تم سے، کس میں اکثریت میں ہوں، مال میں اکثریت میں ہوں، وعزو اور عزت والا ہوں، کس میں، نفرا نفری میں، جو ہم اردو میں نفری کا لفظ استعمال یعنی مین پاور میں، تو میں جو ہے وہ مال میں تم سے اکثریت میں ہوں اور نفری میں تم سے زیادہ عزت والا ہوں۔ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہا ہے انا خیر منہم، کہ میں تم سے بہتر ہوں، اور یہ وہ بات ہے جو کہ کلمہ شیطان نے کہا تھا۔ اور اس کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ شخص اس بات کو ریکوگنائز کر رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ جو ہے ایسی ایروگنس جو اس نے کی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اس نے بہتر سمجھا، اور اس نے وہ جو ہے دوسرے شخص کو اپنے سے کم تر سمجھا مال اور عزت میں، اور اس کو ریئلائزیشن ہوئی، اور اس نے کہا یا کولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ وہ جو ہے تباہی ہوگی میری، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا کسی کو۔ اور وہ اپنے آپ کو بیسیکلی شریک کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو جو ہے رب کے متقابل کھڑا کر رہا تھا۔ اب اس کا حل کیا ہے اس وہ جو ہے فتنہ مال کا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ شخص اللہ سے اس کے دور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت کے جو غریب آدمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکلیس کو خط لکھا تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ ان پہ ایمان لانے والے کون سے اشخاص ہیں، تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ غریب ہیں، غربا کی تعداد زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن پاک کہیں سے بھی کھول کے دیکھیں، جو جب بھی کسی نبی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ قال الملاؤ کہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، اس کمیونٹی کے مالدار لوگ ہوتے ہیں، اس کمیونٹی کے وہ جو ہے نا الیٹ کلاس ہوتی ہے جو کہ کسی نبی کی دعوت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ تو مال کا فتنہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کا حل بھی اس میں بتایا، اسی شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں کیا کہنا چاہیے، تمہیں یہ کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ماشاء اللہ، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ماشاء اللہ جیسے میرا اللہ چاہے، اور دوسرا لا قوت الا باللہ، کہ میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے سوائے رب کے دی ہوئی قوت کے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں کوئی تبدیلی کی قوت نہیں رکھتا، اور نہ وہ جو ہے میں نہ تبدیلی کر سکتا ہوں اور نہ میرے اندر کوئی قوت ہے سوائے اللہ کے دیے ہوئے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو کہ بہت ہی افضل ہیں اللہ کے بارگاہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وہ کہہ لیں کہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آج ہم اس آیت نمبر 43 سے شروع کرتے ہیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے باغات کو تباہ کر دیا، اور اب یہ بھی میں بات دیکھ رہا تھا کہ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو اور اس کی پوری مال و دولت کو ڈسکرائب کیا، اور جب اس کو تباہ کیا اس کے اپنے وہ جو ہے ایروگنس کی وجہ سے، تو کہا وہ ہی تب سمر ہی، اور ہم نے اس کے وہ جو ہے نا احاطہ کر لیا اس کے باغات کا، یعنی اس کو تباہ کر دیا۔ اس کا وہ جو ہے صرف 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور اب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اب کوئی نہیں آیا جو ہے اللہ، کوئی فیہ کہتے ہیں گروپ کو، ینصرونہ اس کی مدد کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کیونکہ اس نے اللہ کے وہ جو ہے اپنی جب دولت گنوانی شروع کی اپنے دوست کو، تو کوئی اس نے اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہا کہ میرے رب کا ھذا فضل من ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے، یہ بالکل نہیں اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اس نے مجھے شامل نہیں کیا تھا، تو جب اس پہ مصیبت آئی، جب یہ میرا عذاب آیا، تو اس کی طرف کوئی وہ جو ہے گروہ مدد کے لیے نہیں آیا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود جو ہے وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ انسان کی کیا اوقات کہ وہ جو ہے رب کے سامنے کھڑا ہو؟ تو اس لیے آپ دیکھیں عاجزی وہ جو ہے نا سورۃ الفلق کی آخری آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدے میں چلا جا اور اللہ کے قریب ہو جا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ بلکہ آیت سجدہ بھی ہے۔ تو اب دیکھیں سجدے میں انسان کیا کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ،
پاک ہے میرا رب جو کہ بہت ہی عظیم ہے. یعنی جب آپ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے عظیم مقام پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے پاک ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وسجد، کہ سجدے میں جاؤ، وقترب، اور میرے قریب آ جاؤ. ہنالک الولایۃ للہ الحق ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. اور جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، اور وہی جو ہے وہ بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام لانے میں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. وَاضْرِبْ، آپ بیان فرمائیے، لَهُم ان کو، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. ماں کے ساتھ کاف لگا ہے کہ ہم نے، ماں کہتے ہیں پانی کو، تو ہم نے آسمان سے نازل کیا پانی، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس سے وہ جو ہے نا زمین زندہ ہوگی، اور اس میں سے وہ جو ہے ہریالی نکل آئی، تو وہ آنکھوں کو بہت بلی لگی. تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ جو ہے میرے پاس کتنے باغات ہیں، یا وہ کتنی وہ جو ہے ہریالی ہے. تو لیکن یہ ہریالی عارضی ہوتی ہے. یہ جو بہار ہے اس میں خزاں آتی ہے، یہ بہار ہمیشگی نہیں ہوتی. دنیا کی وہ جو ہے زندگی بھی ایسے ہے کہ اس میں جو بہار ہے وہ ہمیشگی نہیں ہے. پھر کیا ہوا، فاصبح حشیما تذروہ الرياح، اور پھر ہم نے اس کو بالکل وہ جو ہے چورا چورا کر دیا، اور وہ جو ہے ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں. آج آپ دیکھیں آج کل خزاں کا موسم ہے اور کیسے پتے گر رہے ہیں وہ جو ہے درختوں سے، اور بالکل درخت جو ہے وہ کہہ لیں کہ پتوں سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہی پتے جو ہے وہ کہہ لیں ختم ہو جاتے ہیں، چور چور ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی ہے. یعنی دنیا کی زندگی بے ثباتی ہے، یہ ہمیشگی کی نہیں ہے. یہ آنکھوں کو بلی لگتی ہے شروع میں، اور انسان دیکھ کے بڑا وہ جو ہے اس پہ کہہ لیں کہ اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ دنیا کی زندگی پہ ہی فدا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جس کھیتی کو جو ہے نا ہم چورا چورا کرتے ہیں اور اس کو ہوائیں بکھیری رکھتی ہیں. ایسے دنیا کی زندگی عارضی ہے. وقان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور بے شک آپ کا جو رب ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ جو اگلی آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بلکہ بعض کا میں اپنے بچوں کو دیکھ کے وہ جو ہے نا اپنی گھر میں یہ آیت پڑھتا ہوں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ جو مال ہے اور یہ جو بچے ہیں، اس شخص کے پاس یہی دو چیزیں تھی، مال اور اولاد تھی، نفری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. اور وہ جو ہے اس سورت کی وہ جو ہے 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا کی زینتیں پیدا کی ہیں تاکہ ہم جان سکے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ اسی سورت کی شروع میں 7ویں آیت ہے کہ ہم نے یہ دنیا کی زینتیں پیدا کی ہیں تاکہ جان سکیں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو المال والبنون، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو ہے وہ نیک اعمال ہیں. اور یہ نیک اعمال تمہارے لیے اچھے ہیں، خیر عند ربک، یہ اچھے ہیں تمہارے لیے، تمہارے رب کے لیے کے پاس لے جانے کے لیے، ثواباً، ثواب کے لحاظ سے بھی، وخیر عملا، اور امید کے لحاظ سے بھی. یعنی آپ کو اولاد سے امید نہیں رکھنی چاہیے، آپ کو اپنے مال سے امید نہیں رکھنی چاہیے، آپ کو اپنے نیک اعمال سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے مجھے آخرت میں وہ جو ہے ریسکیو کریں گے. ٹھیک ہے نا. ریسکیو جو ہے وہ اولاد نہیں کرے گی، ریسکیو ماں باپ نہیں کریں گے، بہن بھائی نہیں کریں گے. لا تازر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب صاخہ یعنی چنگاڑ آئے گی یا قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے دوست سے، بھائی سے. یوما، اس دن، یفر فرار ہوگا، یفر المرء کہتے ہیں آدمی کو، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ اپنے بھائی سے فرار ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور وہ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور وہ اپنی بیگم سے بھاگے گا اور پھر اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان سب سے بھاگے گا. اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی وہ جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی وہ جو ہے پڑی ہوگی. تو یہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے جس کے لیے دنیا میں ہم تگ و دو میں رہتے ہیں ہر وقت، یہ دنیا کی زینتیں ہیں.
اور ہمیں جو ہے وہ نیک صالح اعمال کرنے ہیں، اور یہ نیک صالح اعمال ہیں وہ جو کہ ہمیں ثواب بھی دیں گے، اور یہ نیک صالح اعمال ہے جس سے ہم نے وہ جو ہے امید بھی رکھنی ہے کہ یہ وہ جو ہے ہمیں آخرت میں ریسکیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ جو ہے اچھے اعمال کریں، اور وہ یہ اعمال ہمارے جو ہے وہ آخرت میں ہمارے کام بھی آئیں اور ہماری آخرت کی منزلیں آسان کریں، آمین۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم سیر کرائیں گے یا وہ جو ہے چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین صاف ہو گئی، سیدھی ہو گئی۔ تو یہ وہ جو ہے کہہ لیں کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ جب قیامت کے وقت جو ہے وہ پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے اور بالکل زمین فلیٹ ہو جائے گی، کوئی اوپر نیچے نہیں رہے گا، بالکل فلیٹ زمین ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تم کو اکٹھا کریں گے۔ حشر کو حشر اسی لیے کہتے ہیں جب جمع کیا جائے تو ہم تم سب کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی سارے انسانیت جمع ہوگی۔ وَأُرِدُوا، اور تم سب حاضر کر دیے جاؤ گے، پیش کر دیے جاؤ گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے، صفاً، صفوں کی شکل میں، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور اس شکل میں، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا۔ اور یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے انسان اس دن خدا کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ وہ جو ہے روز قیامت کے دن وہ جو ہے اکٹھے ہوں گے۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ، لیکن تمہارا یہ زوم تھا، تم یہ خیال کرتے تھے، تم یہ سمجھتے تھے، أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے کوئی وعدہ مقرر نہیں کیا ملنے کا۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کا یہ بڑی جگہ پہ یہ جو ہے نا قرآن پاک نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور وہ جو ہے ہر شخص نے اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ تو جو اس ملاقات کا انکاری ہے وہ اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرنے سے انکاری ہے، اچھے عمل کرنے سے آری ہے۔ تو کیا تم یہ زوم کرتے تھے کہ تم وہ جو ہے اللہ سے ملنے کا تمہارا کوئی وقت مقرر نہیں ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر اس دن کتاب ظاہر کی جائے گی، اور وہ کتاب کون سی ہوگی؟ نامہ اعمال کی کتاب ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور جس دن ظاہر کی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیے گا مجرموں کو، مشفقین، ڈرے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، مما، کس سے ڈر رہے ہوں گے؟ اس کتاب سے، مما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہوگا، مما فیہ کے سمجھ جو کچھ اس کے اندر ہوگا۔ جو ہے جب کتاب دی جائے گی تو جو مجرم لوگ ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، بربادی ہو ہماری، ما لہذا الکتاب، کہ یہ وہ جو کتاب ہے، لا یغادر، اس نے نہیں چھوڑا، صغیرتن، کوئی چھوٹی چیز، ولا کبیرتن، نہ ہی کوئی بڑی چیز، یعنی اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، الا احصاها، بلکہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں الا کاتباها نہیں ہے، کاتبہ بھی لکھنے کو کہتے ہیں، احصا کا مطلب ہے with fine details، ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ، فائن ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے نہیں چھوڑی۔ یعنی وہ جو ہے جب مجرموں کو کتاب دی جائے گی وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، ہوں گے ان کے اعمال، وہ کانپ رہے ہوں گے اپنے اعمال دیکھ کے کہ اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ اس نے کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ جو ہے پائیں گے اپنے عمل اپنے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ان کو خود پکڑا دی جائے گی، پڑھو اپنا عمل پڑھو، تم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے عمل کو اپنے سامنے پائیں گے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، حاضر پائیں گے، سامنے پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس دن تیرا رب کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا، نہیں کرے گا کسی پر ظلم۔ اس دنیا کے اندر تو ظالم مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، وہ جو ہے اس دنیا کے اندر وہ جو ہے ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے معاشی استحصال، ہر قسم کے استحصال ہو رہے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے شخص پہ وہ جو ہے شاید ظلم میں ملوث ہے، لیکن اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ وہ یہ ایسا وہ جو ہے دن ہے کہ جو روز آخرت جو ہے وہ روز انصاف ہے، اس دن ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اللہ تعالی ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے
جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کی یہ کنڈیشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے ہماری کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہم نہیں سمجھتے بعض اوقات کی یہ گناہ ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کہنے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنتی ہیں. بعض اوقات ہم وہ جو ہے نا لکھنے میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں، اپنی شاید سیاسی وابستگی کی وجہ سے بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ کسی کی کردار کشی کرنے کے مترادف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے، اللہ کے فرشتے وہ سارے اعمال لکھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اور وہ جو ہے کثرت سے بلکہ استغفار بھی کرنی چاہیے. اور یہ بھی وہ جو ہے بڑا اہم کہہ لیں کہ ہے، اور رزق میں سورہ نور میں آیا ہے کہ کثرت سے استغفار جو ہے وہ رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے. تو یہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم وہ جو ہے بعض اوقات ان انٹینشنلی، نہ جانتے ہوئے، نہ کہہ لیں کہ سمجھتے ہوئے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں، جس سے وہ جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور بہت بڑے بڑے گناہوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو ریکوگنائز بھی نہیں کرتے. تو ہمیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے باتوں سے کسی مسلمان کا، ایون کہ کسی غیر مسلم کا بھی، کسی بھی انسان کا وہ جو ہے دل تو نہیں دکھا. اور ہمیں کسی پہ وہ جو ہے نا ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. تو آج یہاں پہ وہ جو ہے ہم رکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سیٹنگ میں وہ جو ہے اگلی آیت سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو وہ جو ہے اپنے نفس کی تکبر سے بچ سکیں. یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب لوگ جنت میں، یعنی میں جہنم سے لے لوں گا، لیکن وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ نہیں جا سکے گا. اور یقین مانے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. تکبر کو اپنے دل سے نکالنا بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں رہے گا. تو یہ وہ جو ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کہہ لیں کسر نفسی کو اس حد تک اختیار کرنا چاہیے کہ ہم وہ جو ہے کوشش کریں کہ ہمارے سے، پھر وہی میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں کہ کوئی شخص ناراض نہ ہو، ہم کسی کی ناراضگی کا باعث نہ بنے، ہم کسی کے کپڑے گندے دیکھ کے اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ بدتمیزی سے پیش نہ آئے. ہمیں انسانیت کی وہ جو ہے احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے. تو بنی آدم میں تمام انسان شامل ہیں، اور ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اس پہ میں وہ جو ہے کہہ لیں کہ آج کی نشست کا اپنی طرف سے اختتام کرتا ہوں. دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں ایڈ کیجیے گا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، بہت اچھا ایکسپلین کیا اور چیزوں کو بہت اچھی سے سمجھا بھی دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بس 2 باتیں ایڈ کروں گا، آج زیادہ پارٹیسپینٹ بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ قاری صاحب سے میری بات ہوئی تھی، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے، آلریڈی آپ سے ان کی بات ہو چکی بھی ہے. تو وہ جو ہے نا کہہ رہے میں مڈ آف دسمبر تک اویلیبل نہیں ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. خوش باش ہیں وہ، تو وہ مڈ آف دسمبر سے انشاءاللہ ول جوائن. اور دوسرا جو ہے نا قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کا، بس میں اپنا ایک واقعہ چھوٹا سا شیئر کر لیتا ہوں، جس کو ہم اور قرآن پاک کو ترجمے پڑھنے سے کیوں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں ہے یہ بات، جبکہ ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی قرآن پاک ہے. ایک چھوٹا سا ایک میرا سفر تھا ادھر سے شرم الشیخ سے کائرو میں، اراؤنڈ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا سمجھ لو، اسلام آباد سے کراچی تک کا سفر سمجھ لو، اتنا تھا. تو اس دوران میں میرے ساتھ ایک بیلجیم کی خاتون بیٹھ گئی، اور وہ اسلام کے بارے میں کافی کیوریوسٹی رکھ رہی تھی، بیکاز کہ اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ موروکو کا مسلم بندہ تھا، وہ اس کی سیکنڈ میرج تھی یہ، اور یہ کرسچن خاتون تھی. تو یہ جو ہے نا کافی اس کے ساتھ میری ڈسکشن چلتی رہی، بات چیت چلتی رہی. اس نے میرے سے جو سوال پوچھا کہ آپ بینگ اے مسلم حضرت ماریہ
کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کا اسلام کیا کہتا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ حضرت ماریہ ہمارے لیے بڑی ہولی لیڈی ہیں، اور جو ہے نا ایون قرآن پاک میں ہمارے پاس اس کا ایک پورا چیپٹر ہے سورہ مریم کے نام سے. آپ لوگ ماریہ کہتے ہیں، مریم کہتے ہیں، تو سورہ مریم ہے. تو بڑی حیران ہوئی. اچھا، تو کہتی ہے کہ میں کافی چیزیں پڑھ رہی ہوں، اسلام کے بارے میں سوچ رہی ہوں، شاید میں ایکسیپٹ کر لوں اسلام کو، تو بس میں دیکھ رہی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے نا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو کیا انگلش آتی ہے؟ تو کہتی ہے ہاں میں انگلش پڑھ لیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو میں نے کہا قرآن پاک لیں آپ انگلش ترجمے والا، اس کو بس پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے کوئی آپ کو کوئی وہ اس کی ضرورت پڑے گی نہیں کہ آپ جو ہے نا کرسچینٹی سے اسلام میں کنورٹ ہونے میں کوئی مشکل لگے گی نہیں، بیکاز کہ ہر چیز کور ہے اس کے اندر، ہر چیز کا سوال کا جواب ہے. تو یہ وہ بتا رہا تھا میں آپ کو مقصد کہ ایک قرآن پاک اس وقت مجھے نظر آیا جس کا میں اس کو ریفر کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو میری نہ اس سے کبھی ملاقات ہونی تھی، نہ کوئی چانس تھا، نہ ہوئی کبھی، نہ بات چیت ہوئی. تو مجھے سب سے آسان طریقہ یہی لگا کہ میں اس کو اس کی زبان میں یا جو بھی ان کی لینگویج ہے یا انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھ لے. تو ہم چونکہ اجمی ہیں تو ہمیں ہماری اردو اس کا ترجمہ کرنے سے کیوں کوئی منع کرتا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. مطلب ایک غیر مسلم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھ لو، یہ آپ کو راستہ دکھا دے گا انشاءاللہ. تو ہمارے لیے ہم کہتے ہیں ہم گمراہ ہو جائیں گے. مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آ سکی ہے. باقی جو انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اسے ملے گا، ہدایت مانگے گا تو ہدایت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. میری طرف سے آج بس یہی ہے. جی بہت شکریہ. بیسیکلی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے کہ آپ وہ قرآن جو ایسی کتاب ہے وہ آپ کو کسی فرقے میں رہنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے. تو جب آپ فرقہ چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہو جاؤ گے تو ان کے مطابق تو گمراہ ہی ہو گئے نا. تو اللہ کی ایسی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ قرآن سے کی ہے، ٹھیک ہے. آپ قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، صحابہ نے بھی یہی کام کیا. لیکن وہ جو ہے آپ پوچھئے گا، ویسے یہ سرچ کیجئے گا، درس نظامی میں ایک سلیکٹڈ نصاب قرآن کا اور حدیث کا پڑھایا جاتا ہے، باقی علماء کی کتابیں سیکنڈری ٹرشری پڑھائی جاتی ہیں. اس وجہ سے وہ جو ہے نا ہمارے جو کہہ لیں کہ لوگ، حالانکہ 7 سال کا کورس ہے اور بڑا ایکسٹینسو ہے، وہ جو کر کے نکلتے ہیں تو ان کو مکمل طور پہ چونکہ قرآن نہیں پڑھایا جاتا اور نہ ہی وہ جو ہے مکمل طور پہ ان کو احادیث پڑھائی جاتی ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے کہہ لیں کہ وہ ایک خاص جس مکتبہ فکر سے وہ نکلے ہوتے ہیں اس مکتبہ فکر کی وہ پھر آپ ساری زندگی نمائندگی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. تو ضرور ہمیں اس بات کو پھیلانا چاہیے اور کہ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، یہی کتاب نجات ہے اور یہی مجھے آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو بچائے گی آخرت میں. اور دوسرا اس کے ثواب کے بھی صورت میں جو ہے نا آئی گیس کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا شاید 100 آیتوں کے برابر ثواب ہے یا 1000 آیت کے برابر ثواب ہے. تو یہ اگر ہم ثواب کی نیت سے بھی پڑھ رہے ہیں عربی تو ترجمے سے پڑھنے میں یا سمجھ کے پڑھنے میں ہمیں زیادہ بینیفٹ ہے اس کو اگر ہم ثواب کی نیت سے بھی دیکھیں. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، خدا نے قرآن کو جو پریزنٹ کیا ہے نا، خدا نے اس کو ثواب کی کتاب کے طور پہ پریزنٹ نہیں کیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں شک ہی کوئی نہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے متقی لوگوں کے لیے. فرقان ہے جہاں پہ بھی کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس سورت کے شروع میں دیکھیں کئی من لینذر باسا شدیدا، یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں کھڑا کر دیتی ہے، جو تمہیں باطل کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، جو تمہیں ظلم کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، جو تمہیں شرک کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، جو کہ تمہیں سٹیٹس کو کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے. تو یہ کتاب بیسیکلی یہ جو سیکنڈری ہے نا، وہ جو اقبال کہتے تھے کہ وہ جو ہے کہہ لے کہ ثواب کی تمنا ہی چھوڑ دے، مجنون نے شہر چھوڑا تو جنگ صحرا بھی چھوڑ دے، اس طرح اس میں وہ جو ہے نا، تو یہ سود و زیاں کا وہ جو ہے نا کام، قرآن جو ہے وہ ایک بہت ٹرشری مقصد ہو سکتا ہے. قرآن کا ٹرشری سے بھی کوارٹرنری مقصد ہو سکتا ہے. قرآن ثواب کی کتاب
وہ جو ہے آپ اس کو ضرور رکھیں، لیکن اس کی بنیادی فلسفہ جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا سر، اقبال کی بات پہ یاد آیا، آپ نے پچھلے دنوں ایک دورانیہ شروع کیا تھا اقبالیات کے نام پہ، اس کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے یا؟ یقین مانے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے میرے دل کی ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ دوبارہ سے اس نشست کے اندر یہ بات رکھوں کہ بھائیو اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہو تو تھوڑا سا ہم کلام اقبال کو جاری رکھیں۔ تو کل میں پڑھ رہا تھا اقبال کا بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، تو وہ بڑی پیاری وجہ ہے نا، کہہ لیں کہ اقبال کی باتیں تھیں، اور اقبال کا فلسفہ قرآن سے لیا ہوا ہے، تو اس لیے وجہ ہے نا اقبال بھی ایک سدا بہار شاعر ہے، کیونکہ وہ جیسے قرآن ایک سدا بہار کتاب ہے تو فلسفہ ہی وہاں سے ڈرائیو کیا ہے۔ تو ضرور جی انشاءاللہ تعالیٰ اگر بلال بھائی اور ظفر بھائی بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں تو ہم اگلی نشست میں تھوڑا سا ٹائم وہ جو ہے نا اقبالیات کے لیے بھی رکھیں گے۔ ویسے بھی سر کیونکہ آج انڈیا بڑھ گیا تو اس خوشی میں اس کو سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ جی جی بالکل، مجھے بھی خوشی ہوگی، انشاءاللہ تعالی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے گا جی۔ بلال بھائی آپ کو سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نعمتک وجمیل سخطک، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند اللہ، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند اللہ۔ میں دعا بھول گیا ہوں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، آمین۔